میرے نبی نے فرمایا معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ معاذ الا انبئک بملاک ھذا کلہ، میں تمہیں پورے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کون معاذ؟ کون معاذ جس کے ہاتھ میں علماء کا جھنڈا ہوگا؟ کون معاذ؟ میں ابھی مئی میں ان کے اردن اجتماع میں گیا، آگے ان کے اربد میں گئے، آگے وہاں ان کا مقبرہ ہے 18 کلومیٹر، میں گیا کمرے میں داخل ہوا تو سارا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا، اور مجھے ایک شخص نے بتایا یہ خوشبو 24 گھنٹے یہاں آتی رہتی ہے۔ جن کو 18 ہجری میں انتقال ہوا، 1417 سال ہو گئے مرے ہوئے، اور قبر سے خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی، خوشبو آ رہی۔ اس آدمی کو سمجھایا کیسے اور بتایا کیا؟ معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی بتائیں۔ تو آپ نے یوں کیا، اپنی زبان نکالی اور اس کو پکڑا انگلی سے، پھینکا، کف ھذا، معاذ اس زبان پہ قابو پا جا، یہ پورا دین ہے۔ یہ زبان آج کھل گئی ہے، کھل گئی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کا فرمان ہے، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں ہمیشہ اپنے بول پہ پچھتایا ہوں۔ معاذ نے کہا یا رسول اللہ زبان کے بول پہ پکڑ ہوگی؟ کہ تیرا بھلا ہو جائے معاذ، سب سے زیادہ جہنم میں دھکا دینے والی زبان ہوگی۔ اور ایک صحابی ہیں ابو دجانہ۔ کون ابو دجانہ؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اس میں پہلی صف کے صحابہ۔ کون ابو دجانہ؟ جب آپ حج پر گئے تو اپنی جگہ مدینے کا امیر ابو دجانہ کو بنایا۔ ابو دجانہ حج میں شریک نہیں ہوئے کہ آپ نے اپنی جگہ ان کو اپنا نائب بنا کے وہاں کھڑا فرمایا، ابو دجانہ میری جگہ پر مدینے کا امیر ہے، یہ وہ ابو دجانہ ہیں۔ کون ابو دجانہ؟ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ہر سفر میں شریک ہیں، ہر سفر میں شریک ہیں۔ ان کی ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، پہلے تھوڑی سی ان کی ہسٹری بتانا چاہتا ہوں۔ کون ابو دجانہ؟ احد کی جنگ میں آپ نے تلوار اٹھائی، کہ اس تلوار کو کون لے گا؟ کئی صحابہ کھڑے ہو گئے۔ آپ نے کہا اس تلوار کا حق کون ادا کرے گا؟ سارے بیٹھ گئے، 3 آدمی کھڑے رہے، ایک زبیر بن عوام، ایک عمر بن خطاب، ایک ابو دجانہ۔ ان کا نام ہے سماق بن خرشنہ، سماق بن خرشنہ ان کا نام، ابو دجانہ سے مشہور ہے۔ تو آپ نے تلوار نہ عمر کو دی، نہ زبیر کو دی، ابو دجانہ کو دی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے تو محسوس نہیں کیا، حضرت زبیر نے محسوس کیا کہ اس کو کیوں دی، مجھے کیوں نہیں دی؟ میں مہاجرین میں سے ہوں، میں پھوپھی کا بیٹا ہوں، میں اس سے دلیری میں کم نہیں ہوں۔ بلکہ حضرت زبیر کی دلیری کی تو دھاک تھی، جدھر سلوار چلتی تھی کاٹتی چلی جاتی تھی، کہنے کہ میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا ہے۔ تو ابو دجانہ کے پیچھے پیچھے زبیر ہو لیے۔ تو ابو دجانہ نے جو حملہ کیا تو 3000 کا لشکر تھا، اس کو چیر کے پار نکل گیا، پورے لشکر کو کاٹ کے پار نکل گیا۔ اور آگے عورتیں کھڑی تھیں جو مکے کے لشکر کو تیار کر رہی تھیں، نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المخالقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی وتدبروا نفارقی فراق غیر وامقی۔ یہ گانا گا رہی تھی اور ان کو تیار کر رہی تھیں۔ تو جب ابو دجانہ کی تلوار نظر آئی تو سب بھاگی، ہندا پکڑی گئی۔ تو آپ نے یوں اپنی تلوار ہندا کے سر پر رکھی، انہوں نے چیخ ماری، تلوار ہٹا لی۔ تو زبیر پیچھے پیچھے کہ یہ کیا کیا ہے؟ جنگ میں اگر کوئی عورت حصہ لے اسے مارنا جائز ہے، ویسے جائز نہیں ہے، عورت کو، بچے کو، بوڑھے کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا تلوار کیوں نہیں چلائی؟ کہا میرے محبوب کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کر کے اس کی شان نہیں گھٹانا چاہتا، یہ میرے نبی کی تلوار۔ پھر واپس ہوئے، پھر اٹیک کیا اور پھر مجمع کو چیر دیا۔ سامنے ایک آدمی آ رہا تھا ہاتھی کی طرح، اتنا لمبا موٹا تازہ۔ تو زبیر کہنے لگے میرے جی میں آیا کبھی اس کی ٹکر ہونا، پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا چیز ہے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوا، ابو دجانہ دونوں آمنے سامنے ہو گئے۔ تو وہ ایسے شاہ سوار تھے کہ دونوں طرف کے لشکر ذرا تھم گئے اور وہ دونوں بھڑ گئے۔ ابو دجانہ کے اپنے جوہر، اس پہلوان کے اپنے جوہر، غبار اٹھا، مٹی اٹھی، اور اس کی اپنی طاقت، ان کی اپنی طاقت، انہوں نے ابو دجانہ کو اس نے زخمی کر دیا۔ ابو دجانہ نے جو جوش میں آ کے ماری تلوار، اس کو لگی یہاں،
تو اتنی طاقت سے لگی کہ اس کے نیچے اتر کر 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دی، ماری تو ایک حصہ ادھر ایک حصہ، پھر یوں دیکھا اور اپنے چہرے سے لوہے کی ٹوپی اتاری، کما ترا انا ابو دجانہ، کیا دیکھ رہے ہو، میں ہوں ابو دجانہ، تلوار صحیح لی ہے میں نے، غلط نہیں لی، یہ ابو دجانہ ہیں۔ اور جب شکست ہو گئی احد کی جنگ میں، اور پھر 10-12 آدمی نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، ان میں ایک ابو بکر تھے، عمر تھے، علی تھے، طلحہ تھے، زبیر تھے، سعد بن ابی وقاص تھے، اور سہل بن حنیف تھے، عبادہ قتادہ بن نعمان تھے، اور ابو دجانہ تھے رضی اللہ تعالی عنہم، ان میں سے ایک ابو دجانہ بھی تھے۔ اور یمامہ کی جنگ میں ابو دجانہ شہید ہوئے، یمامہ کی جنگ میں شہید ہوئے۔ یہ ابو دجانہ کی تھوڑی سی سیرت آپ کے سامنے آئی ہے۔ اس کے بعد اب آپ ان کے قول کو سنو تاکہ اس کا وزن آپ کے سامنے آئے۔ یہ بدر کے شریک ہیں، اللہ کے نبی نے کہا بدر کا صحابی جو مرضی کرے بخشا گیا۔ یہ صلح حدیبیہ کے شریک ہیں، اللہ نے قرآن میں کہا لقد رضی اللہ، میں ان سے راضی ہو گیا۔ یہ صحابی ہیں، اللہ نے کہا کلا وعد اللہ الحسنی، اے میرا نبی تیرے ہر صحابی کے لیے جنت کا وعدہ ہے۔ اور اب یہ کیا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں لوگو، ان ارجع عملی عند، لوگو میرے پاس، ابو دجانہ میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جانتے ہو کیا ہے؟ بدر نہیں، احد نہیں، حدیبیہ نہیں، خندق نہیں، خیبر نہیں، فتح مکہ نہیں، آخری حج نہیں، کیا ہے؟ کیا ہے لوگو؟ ان ارجع عملی عندی، میرے پاس آخرت میں بخشش کا سب سے بڑا عمل بس ایک ہے کہ ما آذیت احدا بلسانی، میں نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے لیے بغض کوئی نہیں ہے، بس یہ میری بخشش کا عمل ہے۔ تو بھائیو، نبی کے اخلاق میں 2 چیزیں لے لو، ایک زبان سے کسی کو دکھ نہ دو، ایک دل میں کسی کا بغض نہ رکھو۔ اللہ کی قسم بغیر حساب کتاب کے جنت میں جاؤ گے۔ بڑے بڑے جنید بغدادی اور بڑے بڑے معرفت والے تمہیں دیکھتے رہ جائیں گے، تمہاری رفتار اتنی تیز ہوگی کہ تمہیں وہی پکڑ سکے گا جس کا یہ 2 عمل تم سے زیادہ اچھا ہوگا۔ جس روڈ پہ رش ہوتا آپ وہاں سے گاڑی ہٹا لیتے ہو، ادھر نہیں، ادھر رش ہے، وہ سائن وغیرہ آپ کو آ جاتے ہیں کہ بھائی ادھر بلاک ہے، ادھر نہیں جانا، ادھر جانا ہے۔ تو جہاں روڈ پہ رش ہوتا ہے تو قیمتی سے قیمتی گاڑی کی رفتار بھی آہستہ ہو جاتی ہے، اور جہاں روڈ خالی ہوتا ہے تو پرانی گاڑی بھی بھاگے جا رہی ہوتی۔ ہمارے یہاں پرانی گاڑی ہوتی ہے نا، پرانی بسوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، خدا کے سہارے چلی جا رہی ہے۔ اور جس کے پاس ایسی گاڑی ہو، نہ انجن کی خوبی نہ ڈرائیور کا کمال، تو اگر اس کو روڈ خالی مل جائے تو وہ تو مرسیڈیز والے سے پہلے پہنچے گا، رینج روور والے سے پہلے پہنچے گا، بینٹلی والے سے پہلے پہنچے گا، رولز رائس والے سے پہلے پہنچے گا، جو وہ تو پھنسی کھڑی اور اس کا روڈ ہی خالی ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ میں ایک مثال دیتا ہوں، عبادات کی روڈ پہ بہت رش ہے، نمازی بے شمار ہیں، روزے دار بے شمار ہیں، عمرے والے بے شمار ہیں، حج والے بے شمار ہیں، اور تہجد گزار بے شمار ہیں، علماء بے شمار ہیں، حافظ بے شمار ہیں، ذکر والے بے شمار ہیں، بہت رش ہے، تبلیغ والے بے شمار ہیں، لیکن جو اخلاق والا روڈ ہے نا، یہ خالی پڑا ہے۔ اس پہ موٹر زوکی پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، سائیکل پہ چڑھ کے آ جاؤ تو سب سے آگے نکل جاؤ، کہ روڈ ہی خالی ہے، اخلاق کا روڈ خالی ہے۔ غصے کو پینا، دکھ دینے والے کے سامنے، درد دینے والے کو خوشیاں دینا، گالی دینے والے کو دعا دینا، کرو تو صحیح۔ میرے رب کی قسم، اس میں وہ لذت ہے، وہ لذت ہے کہ ساری دنیا کی لذتیں تمہیں بھول جائیں گی اگر یہ لذت تمہیں مل گئی۔ پی جا ایام کی تلخی کو بھی ہنس کے ناصر، غم کے سہنے میں بھی قدرت نے مزہ رکھا ہے۔ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔
آج اخلاق کوئی نہیں ہے، میں تو روتا پھرتا ہوں۔ تبلیغ میں نکلو نکلو نکلو، خانقاہوں میں ذکر ذکر ذکر، اور مدرسوں میں فقہ فقہ فقہ۔ کوئی تو اس سبق کو بھی، یا اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، راحتیں اور بھی ہیں وصل کی راحت کے سوا۔ جس دن امت کے اخلاق زندہ ہوئے آپ اسلام کی بہار دیکھو گے۔ اگر اپنے گھر میں خوشیاں لانا چاہتے ہو تو اللہ کی قسم بڑے گھر سے نہیں آئے گی، کوئی 5 لاکھ پاؤنڈ کی گاڑی سے خوشی نہیں آئے گی، کوئی بہت بڑا عالی شان بنگلہ بنانے سے خوشی نہیں آئے گی، تمہارے اخلاق سے گھر میں خوشی آئے گی۔ اگر بیوی کا سلوک تمہارے ساتھ اچھا ہے، تمہارا سلوک بیوی کے ساتھ اچھا ہے، اس گھر میں خوشی ہے۔ بیوی کا بول بدتمیز ہو تو خامند کی زندگی برباد، خامند کا بول بدتمیز ہو تو بیوی کی زندگی برباد، اولاد بد اخلاق ہو تو ماں باپ کی زندگی برباد، ماں باپ میں سختی ہو تو اولاد کی زندگی برباد، بھائی بھائی میں بول میں سختی ہو تو بھائی کی زندگی برباد، بہن بھائیوں میں سختی ہو تو بہن بھائی کی زندگی برباد، نیبر کے ساتھ سختی ہو تو نیبر کی زندگی برباد۔ میرے نبی نے فرمایا ما آمن بی من بات شبعان و جارہ جائع، وہ میرے اوپر ایمان لایا ہی نہیں جو خود پیٹ بھر کے کھائے اور پڑوسی بھوکا ہو۔ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، 3 دفعہ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں۔ کون یا رسول اللہ؟ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، جو پڑوسیوں کو تنگ کرے وہ ایمان والا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں یہ چیپٹر مٹ چکا ہے، کہیں نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ایسا نہیں کہ دنیا خالی ہو گئی ہے، لیکن 1 کروڑ میں 1 ملا تو کیا ملا، 1 کروڑ میں بھی 1 نہیں ملتا۔ میں بڑے لمبے سفر کر کے اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ 1 کروڑ مسلمان اکٹھے کروں، اس میں لاکھوں تہجد گزار ہوں گے، لاکھوں 5 وقت کے نمازی ہوں گے، اس میں لاکھوں عمرہ حج کرنے والے ہوں گے، اس میں لاکھوں علماء حفاظ ہوں گے، لیکن شاید اخلاق والا ایک بھی نہ۔ اپنی زندگی کو اگر سکھ دینا ہے، چیزوں کے پیچھے نہ دوڑو، اخلاق بناؤ۔ مقدر کی چیزیں ملیں گی، کمائیوں میں حلال لاؤ، حرام سے بچو، سچ پہ آؤ، جھوٹ سے بچو، دھوکہ نہ دو کسی کو، ورنہ زندگی ویران ہو جائے گی۔ ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولو، ورنہ دل کالا ہو جائے گا۔ جھوٹ پیسے کی خاطر، لعنت ہے اس دولت پر، لعنت ہے اس ملک پر۔ ہے کیا مثالیں اس امت نے قائم کی ہیں، اچھوں سے برے، بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے۔ یزید فاسق، فاجر، ظالم، 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مر رہا ہے، 34 سال کی عمر، اور بعض آتا ہے 38 سال کی عمر، 40 سال کو نہیں پہنچا، 40 سال سے پہلے مر گیا۔ اس کا بیٹا معاویہ بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 بر اعظم کی حکومت، 3 بر اعظم کی حکومت، 40 دن حکومت کی، 40 دن۔ پھر اپنے سارے خاندان کو اکٹھا کیا اور کہا دیکھو لوگو، جس حکومت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو، میں اس حکومت پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ یہ ہے تمہاری حکومت، جس کو مرضی دے دو، مجھے نہیں چاہیے۔ 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ دی، صرف 22 سال کی عمر میں، 22 سال کی بھرپور جوانی کی عمر میں حکومت کو لات مار دی۔ میں چند پاؤنڈ کے لیے سچ کو لات مار دوں، میں چند پاؤنڈ کے لیے انسانوں کو دھوکہ دوں؟ تو بھائیو سچ کے عادی بنو۔ بڑا عالی خلق ہے سچ بولنا، بڑے عالی اخلاق ہیں لوگوں کو نفع پہنچانا، لوگوں کے سامنے میٹھا بنو، کڑواہٹ اندر رکھو، مٹھاس تقسیم کرو، پوری دنیا میں دین زندہ ہوگا۔ اس نقل و حرکت، یہ دعوت کی نقل و حرکت، میں بولٹن میں آج سے 31 سال پہلے بھی آیا تھا، 20 آدمی نہیں اکٹھے کر سکے تھے ہم، سارے دن کے گشتوں کے بعد۔ ایک گرجا مسجد تھا اس وقت، تو ہم کو 50 آدمی اکٹھے نہیں کر سکے تھے۔ آئیے ہزاروں کا مجمع ہے،
اس کے پیچھے پتہ نہیں کتنی محنتیں ہوئی ہیں، تب جا کر یہ رنگ بنا ہے، اس لیے کہ شکل بنی ہے، اس میں رنگ بھرنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہے میرے نبی کے اخلاق، میرے نبی کی مبارک زندگی، جس میں درگزر، جس میں معاف کرنا، جس میں میٹھا بول، جس میں چھوٹا بن جانا اور دوسرے کو بڑا بنانا، جس میں سچ بولنا، جس میں دھوکے سے بچنا، یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو ہمارے تو نوجوان یہاں کی لڑکیوں کو دھوکہ دیتے ہیں، پیپر بنانے کے لیے یہاں کی لڑکیوں سے شادی کرتے ہیں، ان کی زندگیاں برباد کر دیتے ہیں، اپنا ایمان خراب کرتے ہیں، ان کی زندگی خراب کرتے ہیں۔ مسلمان ہی دھوکے باز بن جائے تو لوگوں کو راہبری کون دے، راہبر کون بنے گا؟ تو میرے بھائیوں، اللہ اس کے رسول کو ڈھونڈنے کے لیے یہ تبلیغ کی محنت ہے، در در پھرو، اور یہ دو باتیں بن جائیں، ایک ہماری عبادات ٹھیک ہو جائے، ایک ہمارے اخلاق ٹھیک ہو جائے، اس کو لے کر جب ہم پھریں گے تو اللہ کے فضل سے ایک لہر چلے گی جو دنیا کے ہر آخری کونے تک پہنچے گی، ہر گھر کو اللہ تعالیٰ توحید کے نور سے روشن کر دے گی۔ اس کے لیے ہم وقت مانگتے ہیں کہ یہ ایک زندگی ہے جو میرے 1.25 گھنٹے کی تقریر سے 1.5 گھنٹے کی تقریر سے قابو میں نہیں آئے گی، اس کو سیکھنے کے لیے وقت مانگتے ہیں۔ نکلو میرے بھائیوں، نکلو میرے بھائیوں، اور آج تک جو اللہ پاک کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی جنگ کی، اس سے صلح کر لو، کسی سے لڑے ہوئے ہو فوراً صلح کر لو، اس کو بھی منا لو، اس سے بھی مان جاؤ، کسی سے روٹھے نہ رہو، کسی سے قطع تعلق نہ کرو، سب سے سلام کرو، دل کو صاف رکھو۔ ابو دجانہ جیسی ہستی فرماتے ہیں کہ میری بخشش کا عمل یہ ہے کہ زبان سے دکھ نہیں دیا، دل میں بغض کوئی